بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، انسان کو جان بوجھ کر کوئی گناہ کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی اس سے گناہ اور غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کے پکے عزم کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے اور اللہ سے توبہ کرنا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو، بیک وقت تم اللہ کے دربار میں توبہ کرو. توبہ کرنے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے. جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. توبہ قبول اللہ ہمیشہ کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں. کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ اسی وقت توبہ کی جائے. کبھی بھی بندہ سچے دل کے ساتھ، گناہ نہ کرنے کے پکے ارادے کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. بندے کی توبہ اس وقت تک اللہ قبول کرتے ہیں جب تک دم گھٹنے آواز نکلنے لگے. یعنی موت کے وقت جب روح جسم سے نکلتی ہے تو دم گھٹنے لگتا ہے اور حلق کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو حالت نزع کہتے ہیں. جب یہ حالت پیدا ہو جائے اس کے بعد زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی. اس وقت دوسرا عالم منکشف ہو جاتا ہے. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت کا ایمان اور توبہ قابل قبول نہیں، کیونکہ ہم نے ایمان بن دیکھی چیزوں پہ لایا ہے، اور بن دیکھی چیزیں جس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں یہی مقصود اور مطلوب ہے. اس لیے جب تک موت آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے توبہ کا موقع ہے. تو اس وجہ سے آدمی کو چاہیے اپنی موت سے پہلے، اور موت کب ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کب مرنے والا ہے. اپنی پیدائش کی تاریخوں کو ہم سب جانتے ہیں، لیکن کب مرنے والے ہیں اللہ کے علاوہ اس کا کسی کو علم نہیں ہے. تو اس وجہ سے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لینی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دوران سفر کسی غیر آباد سنسان زمین میں اتر گیا ہو، جو زندگی کے سامان سے خالی اور مرنے اور ہلاکت کے اسباب سے پر ہو، اور اس کے ساتھ بس اس کی سواری کی اونٹنی ہو اور اسی اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو. پھر وہ تھکان کی وجہ سے آرام کرنے کے لیے سر رکھ کر لیٹ جائے اور اسے نیند آ جائے. پھر جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی غائب ہے. پھر وہ اس کی تلاش میں پھرتا رہے پریشان ہو جائے، یہاں تک کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے جان بلب ہو جائے، یعنی جان نکلنے کے قریب ہو جائے، اور سوچنے لگے کہ اب میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں اسی جگہ جا کر پڑ جاؤں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. پھر وہ بازو پر سر رکھ کر مرنے کے ارادے سے لیٹ گیا، مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی اونٹنی پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس موجود ہے. اب آپ تصور کیجئے اس وقت وہ مسافر جتنا خوش اپنی اونٹنی کے ملنے سے ہوگا، بہت زیادہ اسے خوشی محسوس ہوگی، بہت زیادہ اسے امید جاگے گی. جب وہ موت کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا، مرنے کے لیے بالکل تیاری کر چکا تھا،
ایسے وقت میں اس کو وہ اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ جو اس کی کھوئی ہوئی تھی مل گئی، تو اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے، خدا کی قسم مومن بندے کی توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس غفلت میں نہ پڑے کہ اللہ ہماری توبہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ زیادہ امید میں نہ رہے کہ موت ابھی آنی باقی ہے اس کے بعد بھی توبہ کر لیں گے، نہیں، آج ہی توبہ کر لیں، آج کا آج ہی توبہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی کے ملنے کے بعد انسان کو جو خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی میں اس کی زبان بہک جاتی ہے، اور اس بندے نے اللہ سے کہا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا خدا۔ حالانکہ کہنا یہ چاہتا تھا، اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ آپ میرے خدا ہیں اور میں آپ کا بندہ، لیکن وہ خوشی کی شدت میں اس نے غلطی کر دی، اس کی زبان بہک گئی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرماتے۔ ان حدیثوں میں گنہگار بندوں کے لیے امید افزا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر شفیق ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اگر کوئی بندہ بغاوت کر کے دور چلے گا، وہ مایوس نہ ہو، اپنی کجروی پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کے دربار میں لوٹ آئے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور گلے لگائیں گے، اس کے سارے گناہوں کو دھو دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، انہ هو التواب الکریم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔